مار دے, کسی جگہ آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے مسنگ پرسنز کے طور پہ, آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں. بہت دیر سے ایک ڈاکٹر مجھے درخواست ڈال رہا ہے اور آ کے روتا ہے میرے پاس کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر تھا, وہ آج سے اتنے سال پہلے وہاں سے جو قادیانیوں کو مسئلہ ہوا تھا اس رائٹس میں وہ اٹھایا گیا. میں آج تک مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرا بچہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ, کون جواب دے گا؟ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس بچے کا بھی, اس باپ کا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں آج تک جواب نہیں دے پایا. میں نے بڑی ہائی لیول میٹنگز کال کی ہیں اور معاملات میں بھی اس بچے کے ڈھونڈنے بھی, یہ ہمارے پاس نہیں ہے. بٹ دس از a grave kind of violation of fundamental right of the people of Pakistan. منصب بٹ جیسے لوگ یا منصب بٹ جیسے لوگ آپ کی پراپرٹی کو گریب کر جاتے ہیں, is it not against the fundamental right of the people of Pakistan? ایک اوورسیز پاکستانی آتا ہے آگے کہتا ہے جی میں نے یہاں پہ ایک پلازا بنایا تھا اور 2 چھوٹے پلاٹ میں 7 خالی چھوڑ کے گیا تھا, واپس میں آیا ہوں تو وہ کرایہ دار کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے کرایہ دار نہیں ہیں, ہم تو جی کسی اور کو کرایہ دے رہے ہیں. اور جو خالی پلاٹ چھوڑ کے گئے تھے اس پہ دکانیں 2 بن گئی, وہاں پہ پھر کو قابض ہو گئے. اب مجھے بتائیے اس اوورسیز پاکستانی کو جس کے آگے میں بھی اور آپ بھی جھولی پھیلا کے ہمیشہ چلے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ ذرا مدد کیجئے, پاکستان میں یہ کرائسس آ گئے, آئیے اور ہماری مدد کیجئے. جب وہ آپ کی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں جاؤ جی سول کورٹ چلے جاؤ, 15 سال مقدمہ وہاں پہ گزارو, پھر وہ رائٹ پوزیشن کا فائل کرو, پھر وہ اپیل میں آئے گا, پھر وہ سیکنڈ اپیل میں آئے گا, کہیں ریویژن ہو جائے گی, پھر وہ سپریم کورٹ میں آئے گا. اتنی دیر تو بیچارہ اوورسیز پاکستانی تو ویسے ہی فارغ ہو کے چلا جائے گا. وہ کسی سے تھوڑے سے پیسے لے لے گا, کہے گا جی میری جان چھوٹے, میں اس نظام کا میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. This is what is exactly happening and this is what exactly the Supreme Court of Pakistan at the present doing. ہاسپٹل میں آپ کو جا کے آپ کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو کہتی ہے کہ جی ہم ویلفیئر اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں, آپ کا حق نہیں ہے کہ جی آپ کو وہاں پہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جائے, آپ کا حق نہیں کہ جی آپ کو وہاں پہ جو آپ کی لازم دوائی ہے وہ دی جائے. میں کسی کا نام لیے بغیر آج بھی بتاؤں کہ 1.5 لاکھ روپے ہم ایک یونٹ کو ہر مہینے پرووائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اس یونٹ میں سرکار کی طرف سے اتنے پیسے ہی نہیں آ رہے کہ وہ سیلف سسٹین کر سکے. اور اس یونٹ میں جو ان کی نرسز ہیں وہ بھی بیچاری فٹیگ ہو گئی ہیں جب وہ کسی میزریبل ایک پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ جی اس کے پاس دوائی نہیں ہے, جسے ڈرپ نہیں ہے لگانے کی, بچانے کا ٹیکا نہیں ہے, تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے پیسے دے رہی ہیں. اور سرکار کا جو بجٹ ان ہاسپٹل میں جا رہا ہے یا تو وہ اتنا ناکافی ہے یا وہ خرد برد ہو رہا ہے. کیا یہ ان لوگوں کا جو بیمار ہو کے پڑے ہوئے ان کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں؟ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل گیا ہوں, ایک ماں, اور غلط بیانی نہیں کر رہا, میں قاضی ہوں, اس نے کہا سر میرا بچہ کومے میں ہے, اس ہاسپٹل میں اتنی دیر سے ہے اور 1 کروڑ روپے اس کا بل بن گیا ہے, میں نہیں ادا کر سکتی, نہ میں اس بچے کو کہہ سکتی ہوں کہ مار دو, میرا حوصلہ نہیں پڑتا. بتائیے میں کیا کروں, کیا بتاؤں میں اس ماں کو؟ اس کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ اس بچے کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں کہ اسٹیٹ اس کو کسی طور پہ. سر آپ غور کریں, میں اپنے آپ کو تھرو کرتا ہوں آپ کے چیلنج پہ کہ جن معاملات پہ سپریم کورٹ نے ایکشنز لی ہیں یہ صرف سینسٹائز کرنے کے لیے, میں ان کے حل نہیں ڈھونڈ پایا, میں تو صرف آپ کو روشناس کروانا چاہ رہا تھا. I wanted to tell you کہ what are your fundamental rights. Don't you have the right to have a clean drinking water? آپ کو پتا ہے, شاید آپ میں سے کچھ دوستوں کو پتا ہو, یہ جو بوتل ہے, یہ بوتل یہ میرا خیال 37 روپے کی پڑے گی, اس پہ کتنے پیسے کی یہ بوتل, یہ 0.25 لیٹر کی, یہ آدھے لیٹر کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کمپنیاں پانی بیچ رہی ہیں وہ پانی کا کیا پے کر رہی ہیں؟ 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں اور 1 پیسے کا 1/4 یہ را مٹیریل ہے ان کا. آپ اور میں یہ 32 روپے کی, کوئی 52 روپے کی بوتل اور باقی کچھ نہیں. اور وہاں پہ کیا لگا ہوا ہے؟ وہاں پہ جناب ایک فلٹر لگا ہوا ہے, 2 ٹربائنز لگی ہوئی ہیں, ان سے پانی صاف کیا جاتا ہے. ان کی انالیسس کروائی ہے, نہ میگنیشیم اس پہ پورا ہے نہ کیلشیم اس پہ پورا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو صاف ستھرا پانی ملے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آپ کے بچے کا رائٹ نہیں ہے کہ جو اس کو صحیح ایجوکیشن ملے؟ یہ سرکار کا کام نہیں ہے کہ جی
وہ بچے کا جو فنڈامنٹل رائٹ اپنی کانسٹیٹیوشن میں بھی جس ایج تک اب ریکگنائز کیا گیا ہے وہ اسٹیٹ اسے پورا کرے. نہیں کیا گیا. ایک بستہ نہیں ہے سر, ایک کتاب نہیں ہے, ایک یونیفارم نہیں ہے, ایک کا بچہ مرسیڈیز پہ. ٹھیک ہے یہ تفریق اللہ کی ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. رزق دولت اور یہ سارا کچھ دینا اس کی شان ہے, کسی کو دے کسی کو نہ دے. اور لیکن پر اس معصوم بچے کا مجھے بتائیں اس کا کیا حال ہے جو مٹی میں اتنے روز بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ, میں تو ان کو شہید کہوں گا جو مر جاتے ہیں میل نیوٹریشن کی وجہ سے, جو مر رہے ہیں, جن کو بیچارے دوائی دارو نہیں دیا جا رہا, جن کو غلط ٹیکے لگا دیے گئے ہیں. تھر کا جو کہتا ہے اگر اس پہ ہم نوٹس لیتے ہیں, کیا یہ انسانی حقوق اور کیا یہ بنیادی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس میں کیس فال نہیں کرتا؟ کراچی میں ایک آدمی کو کینسر تھا, گل لٹکی سی, گل پوری, یہ گال لٹ گئی تھی اس کی. ایک پیرالائز ہو کے بیٹھا ہوا تھا. ایک کو کہا گیا کہ یہ اٹھ نہیں سکتا. ان کو تو آپ ریلیز نہیں کر سکتے کیونکہ جی وہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اور ایک آدمی جس کو بواسیر ہو گئی ہے اس کو آپ نے کراچی کے بیسٹ ہاسپٹل میں پہنچا دیے. یہ تفریق نہیں, یہ اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹ نہیں. رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے کیا پھر؟ یہ تو پھر ہم نے دکھاوے کے لیے یہ رائٹس اپنے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیے اگر ان کی انفورسمنٹ نہیں کرنی. اور میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ صرف جوڈیشری کا کام نہیں ہے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا, سیکیور کرنا اور پرزرو کرنا. یہ ہر اس آدمی کا ایک ڈیوٹی ہے, باؤنڈیڈ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان رائٹس کو سیکیور اور پرووائڈ کرے. بلکہ جوڈیشری کی ڈیوٹی اس وقت شامل جو ہے وہ آپریٹو ہوتی ہے جب وہ ڈیوٹیز اپنی پوری نہیں کرتی, جہاں پہ بے انصافی ہو رہی, سراسر بے انصافی ہو رہی اور لوگوں کو کوئی رعایت نہیں مل رہی. ایک آدمی وہ جاتا ہے جا کے اپنا نقشہ پیش کرتا ہے, بلکہ اس کے گھر پہ کہیں جا جی کوئی نہیں تنگتا لفاظ ہو کے ٹپے لا کے کار چلا جائے. دوسرا ہے آپ اس کے نقشے کے اوپر آبجیکشن جی لگا کے پھاوے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو 2 فٹ اگے کر لیتا ہے, 3 فٹ پیچھے جا, تیری دیوار اینی اونچی ہو گئی ہے نیوی کر کے لیا. مطلب is this the معاشرہ where you call there is an equality اور انصاف ہے؟ عدالتوں میں چلے گئے, ایک تو بوجھ بڑھ گیا ہے زیادہ. میں نے کل یہ لیکچر دیا ہے ٹو دی 109 جو ہمارے پاس مینجمنٹ کورس کے آفیسرز آئے ہوئے تھے, 62. میں نے کہا آپ لوگ انصاف کر دیں, ان عدالتوں پہ بوجھ کم ہو جائے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار لاہور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں کا یہ کہنا تھا کہ قانون اور انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. چیف جسٹس کا سیمینار سے خطاب جاری ہے اور وہ نظام انصاف کے حوالے سے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اور اب وقت ہوا ہے کچھ